بہت زمانے پہلے بغداد کے ایک پرانے اور خاموش محلے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام صلاح الدین تھا۔ وہ نہایت سادہ، نیک دل اور نرم مزاج انسان تھا۔ اس کی زندگی میں نہ کوئی آسائش تھی، نہ ہی کوئی بڑی خواہش، مگر اس کے دل میں ایک چیز ہمیشہ زندہ رہی: اللہ پر کامل بھروسہ۔ صلاح الدین بچپن ہی میں یتیم ہو گیا تھا۔ اس نے ماں باپ کی شفقت کو زیادہ عرصہ محسوس نہیں کیا۔ زندگی نے اسی شروع سے ہی آزمائشوں میں ڈال دیا تھا، مگر اس نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ جوان ہو گیا۔ اس نے شادی کی اور ایک چھوٹا سا گھر بسا لیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا جس کی معصوم مسکراہٹ اس کی ساری تھکن ختم کر دیتی۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ ایک خاندان کا ذمہ دار بن چکا تھا، مگر اس کے پاس روزگار کا کوئی بڑا ذریعہ نہیں تھا۔ نہ اس کی کوئی دکان تھی، نہ زمین، نہ کوئی کاروبار۔ اس کی پوری زندگی کا سہارا صرف ایک گھوڑا تھا۔ وہی اس کا ساتھی تھا، وہی اس کا دوست، اور وہی اس کی کمائی کا ذریعہ۔ ہر صبح وہ فجر کے بعد اٹھتا اور اپنے گھوڑے کے پاس جاتا، اسے پانی پلاتا اور اس کی صفائی کرتا، اور محبت سے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا، پھر مسکرا کر کہتا: میرے دوست، آج پھر ہم حلال رزق کی تلاش میں نکلیں گے، اللہ ہم پر اپنا کرم کرے گا۔ شہر کی طرف چلتے ہیں۔ پھر وہ شہر کی گلیوں میں نکل چلو جاتا۔ دوست، ہم پہنچ جائیں گے۔ کبھی کسی کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا، کبھی اناج کی بوریاں، کبھی لکڑیاں، کبھی گھریلو سامان۔ وہ ہر کام ایمانداری اور محبت سے کرتا تھا، نہ کبھی دھوکہ دیتا، نہ کسی کا حق مارتا، اور نہ ہی زیادہ پیسے مانگتا۔ لوگ اس کی ایمانداری کی تعریف تو کرتے تھے، مگر اس کے باوجود اس کی کمائی بہت کم تھی۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب وہ شام کو گھر واپس آتا تو اس کی جیب میں چند سکے ہوتے۔ انہی سکوں سے وہ تھوڑا سا آٹا یا دال خرید کر لاتا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتا، اس کا چھوٹا بیٹا خوشی سے دوڑتا ہوا آتا اور اس کے گلے لگ جاتا۔ اس لمحے اس کی ساری تھکن ختم ہو جاتی۔ میرا بیٹا، اس کی بیوی مسکرا کر پوچھتی: آج کا دن کیسا رہا؟ بیٹا۔ وہ ہمیشہ یہی جواب دیتا: اللہ کا شکر ہے، ہاں بیوی۔ جو دیا وہی بہتر ہے۔ ان کے گھر میں اکثر دال اور سوکھی روٹی بنتی، اور کبھی کبھی صرف روٹی اور پانی پر گزارا کرنا پڑتا، مگر اس کے باوجود اس کے گھر میں کبھی شکوہ یا شکایت نہیں کھانا ہوتی بہت تھی۔ اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن صلاح الدین کے دل میں ایک چھپی ہوئی فکر خاندان ہمیشہ کا ساتھ رہتی سب تھی۔ سے بڑی چیز ہے۔ وہ اکثر رات کو سوچتا کہ اگر کبھی اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، اگر گھر میں کوئی بڑی مشکل آ گئی، اس کے پاس نہ بچت تھی، نہ کوئی سہارا۔ ایک دن وہ حسب معمول بازار جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک درویش کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ اس کا چہرہ نہایت پرسکون تھا، سفید داڑھی اور آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ صلاح الدین نے بے اختیار اس کے پاس رک گیا۔ اس نے ادب سے سلام کیا۔ درویش نے مسکرا کر جواب دیا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد صلاح الدین نے اپنے دل کی بات بیان کرنا شروع کی۔ اس نے اپنی محنت، اپنی کمائی اور اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتایا۔ آخر میں اس کی آواز بھر آئی اور اس نے کہا: بابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میرے بیٹے کو کبھی کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا۔ مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں جس سے میرے رزق میں برکت ہو جائے۔ درویش نے محبت سے اس کی بات سنی، پھر آہستہ سے مسکرا کر کہا: بیٹا، ایک راز ہے، اگر تم اسے سمجھ لو تو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ صلاح الدین نے حیرت سے پوچھا: کون سا راز؟ درویش نے کہا: خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ وہ مزید بولا: جو تم اللہ کی راہ میں دو گے وہ تمہیں کئی گنا بڑھ کر واپس دے گا۔ اگر تمہارے پاس ایک روٹی ہے تو اس میں سے بھی بانٹ لو، اور اگر ایک سکہ ہے تو اس کا کچھ حصہ صدقہ کر دو۔ صلاح الدین حیران رہ گیا۔ اس نے کہا: میں خود غریب ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں؟ درویش نے نرمی سے جواب دیا: اللہ کے نزدیک کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، اللہ تمہاری نیت دیکھتا ہے، مقدر نہیں۔ یہ باتیں صلاح الدین کے دل میں اتر گئیں۔ اس دن کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ ضرور اللہ کی راہ میں دے گا، چاہے وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ اگلے دن جب اس نے مزدوری کی تو اس نے ایک سکہ نکالا اور ایک محتاج کو دے دیا۔ شروع میں اسے عجیب لگا، جیسے اس نے اپنی ضروریات کی چیز دے دی ہو، مگر اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ دن گزرتے گئے
اور وہ اسی طرح تھوڑا تھوڑا صدقہ دیتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں تبدیلی آنے لگی۔ لوگوں نے اسے زیادہ کام دینا شروع کر دیا، اس کی کمائی بڑھنے لگی، اس کا گھوڑا پہلے سے زیادہ تندرست ہو گیا، گھر میں برکت آنے لگی۔ اب ان کے گھر میں صرف روٹی نہیں بلکہ کبھی سبزی کبھی اچھا کھانا بھی بننے لگا۔ اس کا بیٹا خوش رہنے لگا، اس کی بیوی کے چہرے پر بھی سکون نظر آنے لگا۔ ایک دن صلاح الدین نے دوبارہ اسی درخت کے پاس گیا، مگر درویش وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ مسکرایا، آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اللہ میں سمجھ گیا، اصل راز دینے میں ہے، رکھنے میں نہیں۔ اور اس دن کے بعد اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اس کے لیے وہاں سے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔